ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحمد لا يموت ابدا فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصمد هو الدائم القائم هو الباقی بعد كل فناء وقبل كل فناء هو الذي خلق الارضین والسماوات في ستة أيام هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني الطهي الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حب علي عبادة قال صادقا صدقا صلوات اپنی اپنی زحماتی قبولیت کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے مشکلات کے حل کے لیے عزیزم یوسف بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے یہ جو حاجتیں رکھ کر دل میں صفحہ اضافہ پرسہ دینے آئے ہیں ہر حاجت کی برابری کے لیے بلند آواز میں درود پاک دینے کے لیے ایک زمین آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احتراماً درود بھری ہو دعا ہے خالق و مالک ہم سب کی حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے خدا ہمارے مل بیٹھنے کو ہم سب کے لیے ہم سب کے مرمین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے ان کی زبان اقدس کو خدا ہم سب کے لیے دعا گو قرار فرمائے ان کے وجہ ناظرین کی زیارت خدا ہم سب کا نصیب قرار فرمائے پروردگار عالم بیمار کربلا کی بیماری کے صدقہ میں جناب زہرا کے زخمی پہلو کے صدقہ میں سید الشہداء کے زخمی بدن کے صدقہ میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے زخمی کانوں کے صدقہ میں پروردگار عالم عزیزم یوسف بھائی کو ان کی تمام اعزاء جو اس ثانیہ میں زخمی ہوئے ہیں سب کو خدا صحت کلی شفاء کامل شفاء عاجل عطا فرمائے جہاں جہاں جو بیمار ہیں خدا سب کو شفا عطا فرمائے ہم سب کو خدا روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اپنی پناہ میں قرار فرمائے اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے ان تمام دعاؤں کی استجابہ کے لیے حضرت علیہ السلام کی تحریک ظہور زمان کے لیے محبت کے ساتھ صلوات کہہ دیے محمد اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں انتہائیوں کے ساتھ سے گفتگو چونکہ میں نے اس کے بعد 2 حاضریاں دینی ہیں اور دور کے سفر ہیں میں نے اپنے پیارے بھائی مولا کے معروف مدح خان بہترین ذاکر بابا نوید شاہ صاحب سے اجازت لی ہے انہوں نے مہربانی فرمائی ان کی حصہ کا وقت مجھے مل گیا اجازت ہے نا بات شروع کی جائے میں نے انتہائیوں سال گفتگو کر لی لیکن اگر آپ کی توجہ میری طرف رہے اگر آپ دوست جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا یہاں پہ آگے آ جائیں مہربانی کریں ایک ماحول خوبصورت سا بن جائے تاکہ پیچھے تک مجھے اتنا دیکھنا نہ پڑے تھوڑا سا زحمت کریں آگے آگے آ جائیں پیچھے پکے کو نہیں لگے آ جاؤ گے مالک کا پکا ہر پاس چل رہا ہے آواز ہونی چلتی پئی مہربانی کر رہا ہوں نعرہ تکبیر مہربانی
مہربانی بیٹا، شاباش، بہت شکریہ جی۔ رسول نے فرمایا دو چار گلاں کرنی ہیں، چوٹھی گل کو نہیں کرنی، نہ کوئی فلسفی بحث نہ کوئی منطقی نتیجہ، سادہ سادہ دو حدیثاں انہوں کا ترجمہ تھوڑی ضمت تمام۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ نبی کہ جس کی عظمت اتنی بلند ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے خدا عظمت مصطفیٰ کیا بتائے، فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرا سونا تو نہ ہوندا تے کچھ نہ ہوندا۔ مہربانی جن ہاتھ چاہن بھائی شکر گزارا، مہربانی جی، مہربانی۔ تو نہ ہوندا کچھ نہ ہوندا، سب کچھ بنایا ہے تیری محبت میں بنایا ہے۔ یہ ذات رب ذوالجلال کا اپنا کمال ہے کہ وہ کبھی کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، مصطفیٰ سب کچھ تیرے لیے بنایا، تیری وجہ سے بنایا، اور کبھی ذات مصطفیٰ اپنے نور کی ساری قندیلوں کو زہرا کی تطہیر آور چادر کے نیچے جمع کر لے تو خدا پھر توصیف بیان کرنے لگتا ہے تو یوں فرماتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضَ مَطِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسَ مُضِيَّةً وَفَلَكٌ يَدُورُ وَلَا بَحْرٌ يَجْرِي وَلَا فُلْكٌ يَسْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ اے میرے فرشتوں سنو، میں نے آسمان کا شامیانہ، زمین کا فرش، پہاڑوں کی جولانی، توجہ کریے گا، دریاؤں کی روانی، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر خلق کیا ہے تو یا محمد کی محبت میں، یا علی کی محبت میں، یا زہرا کی محبت میں، یا حسن و حسین کی محبت میں۔ حیدری ایسے جن کے دل میں علی بستا، جن کی ماں نے نادی علی کہہ کے دودھ پلایا، دونوں ہاتھ اٹھا کے یک زبان ناد کے قرآن آ رہا ہے حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، 45 لاکھ نعرہ حیدری۔ میں ایک جگہ پہ یہ نعرہ لگایا نا، شاید پولیس ہے، نعرہ لگایا نا 45 لاکھ نعرہ حیدری، تو مجلس کے بعد بھائی یوسف سر تھوڑے پر پوچھنے سارے کوئی لوگ پوچھنے، مجلس کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے آپ نے تو ماشاءاللہ امامہ ابا کبا جبہ پورا علماء کا لباس، اور ماشاءاللہ آپ کے اتنے شاگرد فلاں بھی فلاں جگہ پہ بھی میں جانتا ہوں، تو آپ جیسے لوگ بھی یہ نعرہ لگواتے ہیں 5 نعرے 45 لاکھ نعرہ حیدری، یہ تو ملنگ لاندے ہیں۔ میں کہ بھائی فرق ہے، ملنگ لاندے سمجھو بغیر اسی لانے سمجھ کے، سب نے سمجھنا چاہیے نا کہ 5 نعرے 45 لاکھ کی۔ میں کہا بھائی گل سنو، 5 نعرے 45 تو سمجھ لگے کہ 5 دا نا ایک نا چاہ گیا ہے، مصطفیٰ دا نا، زہرا مرضیہ دا نا، حسنین کریمین دا نا، سارے دا نا سے بڑھ کے اس میں مبارک علی جا گئے جنہیں اللہ نے انہا 5 تن دا تعارف کروایا نا، تینی اکھے گے فاطمہ ہے، محمد ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین نا، فرمایا ہم فاطمہ تو، یعنی زبان توحید اتنی بلند ہے کہ او بطول دے نال 5 دا تعارف کروانا ہے کہ علی دا منن والا، محمد دا کلمہ پڑھن والا اپنی ولایت دا اعلان کرے تے محمد دے نال نہیں، زہرا مرضیہ دے نال نہیں، حسنین دے نال نہیں، او اکو نال اپنی ولایت دا اعلان کرتا ہے، اور او نال سوکھا زبان تے نہیں آندا، او نا او دی زبان تے آندا ہے جنہیں دل چو دی محبت ہوئے، محبت دا اعلان ہو جاندہ، ماں دی شرافت دا اعلان ہوندہ ہے، تو میں آجا کے نعرہ حیدری۔ وہ 5 تن تو اس نعرے میں آگئے، کہا 1.25 لاکھ کتوں آگئے؟ میں کہا بھائی 1.25 لاکھ 2 منزلہ نہیں، ایک منزل ہوئے جیڑی زمین تے ہوئی، ایک منزل ہوئے جیڑی عرشاں تے ہوئی، جیڑی زمین تے ہوئی او غدیر دا مقام ہے، جنہا میرا بیٹا میرا بھائی ذوالفقار چتر پہلے پڑھ رہا، زمین تے ہوئی کہ 1.25 لاکھ اصحاب موجود سی، تو محمد نے علی نو ہتھا دے چاہ کے آکھیا من کنت مولا، صرف انہا نہیں ہویا، سننا میرے مصطفیٰ نے پوچھا لستو اولا بانفسکم، کیا میں محمد
तुम्हारी जान और माल पे तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ रखता हूँ। सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह। फिर रसूल ने पूछा क्या मैंने दीन सिखा दिया? सब ने कहा बला या रसूल अल्लाह, मैंने तौहीद पहुंचा दी। बला या रसूल अल्लाह, मैंने आकाम दीन सिखला दिए। बला या रसूल अल्लाह। फिर मेरे मोहम्मद ने फरमाया अल्लाह हो मौलाना। तो साहब कहते हैं हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर रसूल ने फरमाया अना मौलाकुम। फिर हमने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। फिर मेरे मोहम्मद का मन कुंत मौला फहाजा अलीउल मौला। तो साहब कहते हमने कहा अलीउल वलीउल्लाह के सवा लख नारा असहाब का नारे। इस वास्ते से नारे असहाब भी आ गए, पांच तन भी आ गए, ताइयो नारा बने पांच तन ही सवा लख नारा है। और मेरे भाई यूसुफ कह रहे थे कि यार ही मदद कहता हूँ, तो लोग कहते हैं वो मदद कर सकते हैं। जो करियो मैं ज्यादा नहीं पढ़ना, एक रवायत पेश की दूसरी रवायत से मैं बताता हूँ। रवायत नहीं, मैं आयत पढ़ना चाह रहा। कुरान की 3 आयतें। एक आयत में खुदा ने गुमान करने से मना किया, 2 आयतों में अल्लाह ने नहीं फरमाई। ज़हरन तीनों आयत में नहीं है। क्या रब फरमा रहा खबरदार उनको मुर्दा मत कहना जो मेरी राह में ज़िबा कर दिए जाए। मेहरबानी शायद, बहुत शुक्रिया। खबरदार उनको मुर्दा ना कहना जो मेरी राह में कत्ल किए जाए। ये 2 मंजरों पे अल्लाह ने कहा है, और एक मंजर पे कहा खबरदार उनको मुर्दा गुमान भी न करना, उनको मुर्दा सोचना भी नहीं। वो मेरी बरकत से रिज्क पाते हैं, तो जो करना वहुम युर्ज़क़ून, और वो मेरी बरकत से रिज्क ले रहे हैं। वो ऐसी जिंदगी रखते हैं तुम शऊर नहीं रखते, वो मेरी बरकत से रिज्क ले रहे हैं, तो जो करिएगा। यानी जो राहे खुदा में मारे जाए, जो शहीद हो जाए, खबरदार उनको मुर्दा न कहना, उनको मुर्दा गुमान भी न करना। वो मेरे हजूर से रिज्क पाते हैं। यानी उनको रिज्क कौन देता है? बोलो यार, कौन देता है? किसको? शहीद को। शहीद को रिस्क कौन देता है? सारे बोलो, शहीद को रिस्क कौन देता है? शहीद को रिस्क कौन देता है? शहीद को रिस्क कौन देता है? तुसी उदे वेखो तो मैं तुम्हें पूछी रखसा, शहीद को रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। और अल्लाह कुरान में कहता है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जिनको मैं अल्लाह रिस्क देता हूँ वो मेरे दिए हुए से खर्च करते हैं। अली शहीद नहीं, शहीद आजम है, और अल्लाह अली को रिस्क दे रहा है, और हम या अली मदद कह के अली से ले रहे हैं। अल्लाह हमको दिया, हम उनसे। और याद रखना कि या अली कहना आसान नहीं। मैं बात कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन इबलाग मफहूम कलाम के लिए, इबलाग मफहूम के लिए बात करनी पड़ गई। अगर शहीद मुताहरी रिजवानुल्लाह अलैह इस जमाने का बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है। फलसयूफ है अकाए शहीद मुताहरी। तो करिएगा, उस्ताद शहीद मुताहरी रिजवानुल्लाह अलैह उन्होंने एक फलसफे असूल कायम किया है। कुव्वत जाज़बा और कुव्वत दाफिया की उन्होंने बहस फरमाई। कुव्वत जाज़बा, कुव्वत दाफिया, आसान करा। कुव्वत जाज़बा यानी जिस कुव्वत की वजह तो लोग उन्हें मोहब्बत करने लग पे, उन्होंने कुव्वत जाज़बा यानी जज्ब करता है, खिंचता है। एक है कशिश, मेहरबानी शादी जाकिर है ना मौलाना, बेहतरीन लफ्ज़ है। कुव्वत कशिश, कुव्वत जाज़बा यानी कशिश है, लोग उन्हें ऑटोमेटिक मोहब्बत करने लग पे। एक है कुव्वत दाफिया यानी लोग उन्हें नफरत करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं, हसद करते हैं, कीना रखते हैं अपने दिल चुदे वास्ते। तो जो करना हर कायनात के वजूद दे विच, कायनात के हर वजूद में ये 2 कुव्वतें मौजूद हैं, कुव्वत जाज़बा भी, कुव्वत दाफिया भी, हर वजूद में। हत्ता के रब्बे ज़ुल जलाल वो भी कुव्वत जाज़बा भी रखता है, कुव्वत दाफिया भी रखता है। तो जो करता
اب میں بحث میں نہیں جاؤں گا چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اور میں لمبا کرنا نہیں چاہتا. مجھے بس چند لحظے آپ کی چاہیے, اس سے زیادہ زحمت نہیں دے گا. ہر شے میں قوت جاذبہ, قوت دافعہ. اللہ سے لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ اللہ سے دشمنی بھی رکھتے ہیں. ہاں, وہ جو ابراہیم اللہ سے محبت کرتا تھا تو اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو جو 85 سال کے سن میں ملا تھا اس کو لکو تک صحرا میں چھوڑ کے آ گیا, مڑ کے بھی نہیں دیکھا. یہ محبت خدا کا عروج ہے. اور وہ جو نمرود اسی زمانے میں 100 منزلہ مکان بنواتا ہے, 100ویں منزل پہ چڑھ کے تیر چھوڑتا ہے, کیا کہ میں ابراہیم کے خدا سے جنگ کروں گا. توجہ کریے, وہ جو جنگ کر رہا تھا وہ جاذبہ خداوند ہے. وہ جو بچہ دے رہا تھا وہ جاذبہ خداوند ہے. وہ جو جنگ کر رہا تھا وہ دافع خداوند ہے. وہ خدا سے نفرت کرتا تھا, بغض رکھتا تھا, حسد کرتا تھا, خدا کا کینہ اپنے دل میں رکھتا تھا. اس کا نام نمرود تھا. اور جو خدا سے محبت کرتا تھا وہ بیٹا کبھی صحرا میں چھوڑ کے آ رہا ہے, کبھی جوان بیٹے کے گلی پہ چھری چلا رہا ہے. یہ محبت خدا ہے. توجہ کریے گا, یعنی خدا میں بھی جاذبہ بھی ہے, دافع بھی ہے. اور سننا, شہید مطاری فرماتے ہیں, یاد رکھنا, جہاں نقص کا احتمال ہو وہاں قوت جاذبہ ذاتی کمالات کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں پہنچی گل بھائی, جتے غلطی کرن دا احتمال ہوئے, بھائی غلطی کر سکتا ہے, گناہ کر سکتا ہے, تو کوئی نقص ہو سکتا ہے. کہا جہاں نقص کا احتمال ہو. پریشان تو نہیں بیٹھے, میں دیکھ رہے آقا تک پڑھے لکھے چہرے میری گل غور نہ سونے, لیکن ہو تو جو طالبہ, جہاں نقص کا احتمال ہو وہاں فرماتے ہیں قوت جاذبہ کمالات کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہاں نقص کا احتمال ہو وہاں قوت دافعہ نقص کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جہاں نقص کا احتمال نہ ہو, جہاں گناہ کا شائبہ نہ ہو, جہاں غلطی کا احتمال بھی نہ ہو, جہاں خطا کی سوچ بھی نہ ہو, جہاں خطا کا وہم بھی نہ ہو, وہاں قوت جاذبہ بھی کمال کی وجہ سے, قوت دافعہ بھی کمال کی وجہ سے. ارے توجہ کریے گا, پھر فرماتے ہیں کہ جن میں نقص کا شائبہ نہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ جن سے, توجہ کریے گا, جن سے اللہ نے نقص کو دور رکھا. کچھ وہ ہیں جن کو نقص سے دور رکھا. سمجھ نہیں آئی گل دی, وضاحت دیا, توجہ کریے گا. ایک وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم تم درخت کے قریب. توجہ میرے پاس بیٹا, بیٹھ کے پڑھو, سارا مجمع تیری طرف ہو گیا. صلوات نبی پر محمد و آل محمد. ہماری ہوتی ہیں باتیں بریک بریک نا, ذہن ادھر سے ادھر ہوا تو ساری بات گئی, ایک کی بھی گئی تو محنت ختم ہو گئی. یوسف بھائی نے محنت کی, آپ آ گئے, انہوں نے بات کی, میں پیچھے بیٹھ کے رویا, آپ سامنے بیٹھ کے روئے, محنت ان کی پوری ہو گئی. مگر ساری محنت تاں پوری ہوندی ہے گل ہر ایک دے ذہن چ پہنچی. بچے تو لے کے بڈھے تک سارے سمجھن, اور یہ معجزہ ہے حسین دی بارگاہ دا. اتنے سارے سمجھیں دے کو جا سمجھیں. توجہ کریے گا, بس آخری بات ذہن دے تمام, نتیجہ دے رہا ہوں, نتیجہ فکر پہ ہر بندے کی توجہ کرا رہے. فرمایا جن میں نقص کا شائبہ نہیں, جن میں خطا کا امکان نہیں, جن میں غلطی کا شبہ نہیں, ان کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جن سے اللہ نے نقص کو دور رکھا ہے, اور ایک وہ ہے جن کو نقص سے دور رکھا ہے. نہیں گل پہنچی بھائی, ایک او نے جنہ دے نزدیک رجس نہیں آ سکتا, ایک او نے جنہاں حکم ہے کہ رجس تو دور رہنا ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک وہ ہیں جن کے لیے کہا لا تقرب هذه الشجرہ, آدم و حوا تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا, اور وہ نہیں گئے, مگر اس کا پھل ان تک آ گیا. مگر کچھ وہ ہیں جن کے لیے کہتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, آل محمد تم نے
سے دور نہیں رہنا، میں اللہ کا ارادہ ہے کہ جیسے تمہارے قریب نہ آئے گا۔ فرمایا کہ یہ جو وہ ہے نا جن سے رجس دور ہے، ان سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، دشمنی بھی رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، ان سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہے، ان سے کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اس کی بھی وہی وجہ ہے، وہی وجہ ہے، محبت کی وجہ بھی وہی، دشمنی کی وجہ بھی وہی۔ کیوں؟ اللہ نے سارے کمال ان کے وجود میں رکھ کے ان کو معصوم عصمت کبریٰ کی درجہ پہ فیض کر کے اپنے ارادے کا اظہار کر کے بتا دیا، نقص ان کے قریب نہیں آ سکتا، یہ خطا کر نہیں سکتے، غلطی یہ کر نہیں سکتے، یہ معصوم عن الخطا ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ توجہ کریے گا، ان سے اگر کوئی محبت کرتا ہے وہ بھی ان کے کمال کی وجہ سے، ان سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بھی ان کے کمال کی وجہ سے، مگر فرق ہے، ان سے اگر کوئی محبت کرے تو وہ کرتا ہے ماں کی شرافت کی وجہ سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رسول نے فرمایا ہے، یا علی لا يحبك الا طاہر الولادہ ولا يبغضك الا نجس الولادہ۔ علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی اماں شریف ہے، تیرا بغض وہی رکھے گا جس کے آنے پہ کرے ڈال کے باپ کا فیصلہ ہوتا۔ یہ میرے رسول نے کہا۔ اور یاد رکھنا، علی وہ ہے کہ اسلام کے کسی حصے سے علی نکل جائے وہ اسلام کا حصہ باقی نہیں رہتا۔ یہ واحد علی ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی فی الاسلام کل ملح فی الطعام۔ علی اسلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانے کا ذائقہ نہیں، اسلام میں علی نہ ہو تو اسلام کا کوئی مزہ نہیں۔ یہ علی ہے جس کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا علی فی الاسلام کل روح فی الجسد۔ علی اسلام میں ایسے ہے جیسے بدن میں روح ہوتی ہے، اگر بدن سے روح نکل جائے تو بدن مردہ، اسلام سے علی نکل جائے تو اسلام مردہ۔ ایسے صدقے کی نعروں کو ہم نہ نکالنی ہے، نعرہ لگانا ہے تو پھر دل سے لگاؤ۔ جن کے دل ہماری بستا ہے، جن کی ماں نے نادے علی کہہ کے دودھ پلا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبا کل نہیں ماں نعت کے گرہ نعرہ حیدری، دوسرا نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پانچویں زمانہ کا نعرہ حیدری۔ علی السلام میں ایسے جیسے بدن میں روح، علی نکل جائے تو اسلام مردہ۔ وہ مردہ اسلام کی اذانیں تھیں کہ جو اذانیں بھی دے رہے تھے محمد کی نسل کو ذبح بھی کر رہے تھے۔ اللہ جل وعلا کہا مخدومہ تمہیں جزا دے، آؤ باب کربلا کا ذکر کریں۔ علی باب علم رسول ہے اور مسلم باب کربلا ہے۔ ایک روایت پڑھوں گا، میں صاحب لمبے پڑھنے کے عادی ہوں لیکن چند لازم ذہن کے تمام کروں، میں بہت لیٹ ہو گیا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تھا، میرے ساتھ میں لاتے ہوئے وقت گزر گیا۔ عزادارو لو مسلم کی شہادت بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک جملہ سن لو۔ مقام زبال آباد حسین کی زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے دردوں والے لوگ، بڑے پرانے عزادار، آپ کی محبت کا کمال ہے، کیا کہوں، آپ کی ولایت میں معراج پہ کمال ہے، یہ بانی کا خلوص ہے۔ خدا قسم اس حالت میں، زخمی حالت میں یوں مجلس میں بیٹھنا واقعی
میں خوشامد کا قائل نہیں، میں نے خوشامد کر کے ان سے لے بھی کیا لینا ہے. واقعتاً یہ بانی کا خلوص ہے اور آپ کی مولا ولایت کا معراج ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ آخر تک نم ہونے کو تیار ہے. جملہ سنو. مقام زبالہ پر ادھر حسین نے کلمہ استرجاع پڑھا، نبض شناس حسین پہرا دیتے ہوئے چھوڑ کر چلتا چلتا حسین کے قدموں میں آیا. اے کاش خدا ہر ایک کو ایسا بھائی عطا کرے. قبلہ علامہ علی نقی نقن رحمہ اللہ کا لفظ ہے کہ نسل آدم میں بھائی کا بھائی سے اعتماد اٹھ گیا تھا قتل حبیل کے بعد، پر واہ عباس تیری محنت، تو نے وفا کر کے بھائی سے بھائی کی محبت کو معراج دے دی. کبھی زندگی نے موقع دیا تو کربلا کے ثمرات عرض کروں گا، کسی منظر پہ شاید تشریح میں عرض کروں. جو لالا موسیٰ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں یہ ضرور پڑھوں گا. ازدر سننا جملہ. مولا کلمہ استرجاع پڑھا خیریت. خمس نڈھال ہے نا حسین. معصوم کی فطرت عصمت ہے. ہم سن کے اتنا نڈھال ہیں، وہ نگاہ عصمت سے دیکھ کے کتنا نڈھال ہوگا. بولا نہیں غریب. میرے مولا حسین نے دست امامت بلند کر دیا. اب عباس نے جو منظر دیکھا نا، قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ مولا میری جان آپ پہ نشان ہے، میری ماں آپ پہ قربان ہو جائے. مولا جیسے اجاز امامت سے منظر دکھایا ہے نا، ایسی اجاز امامت سے مجھے کوفہ پہنچا دے. اچھا کون اللہ. عباس کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ جانتا ہے جنگ کی اجازت مانگوں گا نہیں دے گا. مدینے میں نہیں دی، مکہ میں نہیں دی، یہاں کہاں دے گا؟ نہیں دے گا. کہ مولا جنگ نہیں کروں گا. کیا کرے گا عباس؟ کہ مولا دیکھنا تیسری منزل کی چھت مسلم کا سر کٹ کے زمین پہ آئے گا. اجرکم اللہ. جن کے ہاتھ سینے پہ آگئے تمہارے ہاتھوں کو خدا روز محشر دامن آل محمد عطا کر دے. مولا تیسری منزل سے مسلم کا سر نیچے آئے گا. وجہت مسلم دیکھنا میری طرف. وجہت مسلم کا چہرہ خاک پہ لگ کے پاش ہو جائے. مولا میں نہیں چاہتا کرامت وجہ مسلم، کرامت چہرہ مصطفیٰ، کرامت چہرہ مرتضیٰ. مسلم کے چہرے میں ایک طرف سے دیکھو تو محمد لگتا تھا، ایک طرف سے دیکھو تو علی لگتا تھا. اس لیے حسین نے سفیر بنا کے مسلم کو بھیجا تھا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں مصائب کھول کے پڑھتا مسلم کے، لیکن اتنا جملہ سنو شیعہ سنی عزادارو جو رو رہے ہو نا، تمہارے لیے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. بی بی تمہیں جزائے خیر دے. سننا جملہ کہ مولا فقط جھولی بڑھا کر مسلم کا سر لوں گا تاکہ مسلم کے رخسار خاک پہ لگ کے پارا نہ ہو. آواز آئی عباس تجھے زحمت کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ دیکھ. اب جو منظر دیکھا تو منظر کیا ہے؟ مسلم کے ساتھ زمین کی طرف آ رہا ہے اور ایک ضعیفہ پیشانی پہ موت کی پکی، ایک ہاتھ پہلو پہ دامن پھیلا کر آؤ میرے حسین کے سفیر، اور تجھے زہرا گود لے. عزادارو یہ ہے نا عباس. میں سوال کروں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حوصلے سے میرے سوال کا جواب دینا. خدا تمہاری آہوں کو قبول، خدا تمہاری سسکیوں کو قبول فرمائے. عبادت ہو گئی. تکمیل عبادت کے لیے شاید یہ آخری جملہ سے یہ دعا کرنا میں اپنی بات پہنچاتا ہوں. مولانا حسین حیدر خدا تمہارے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اور تم ڈاکٹر بن کسی علاقے میں ایک مدرسہ بناؤ. خدا تمہارے باپ شبیر کی محنتوں کو رنگ لائے اور نارنگ منڈی میں جو آپ کی محنتیں ہیں خدا آپ کو وہاں پہ اجر جزیل عطا فرمائے. عزادارو سننا میرا جملہ، عزادارو سننا خدا قسم. عزادارو میرا سوال ہے، میں نے یہ بات اتنی لمبی کی تاکہ تم حوصلے میں آ کے میرے حوصلے سے جواب دے سکو. پھر اگلا جملہ درد رسائل کا. عزادارو اتنا بتانا یوسف بھائی خدا تمہیں شفا عطا فرمائے، بیٹا خدا تجھے بھی صحت دے. عزادارو عباس کی خواہش کیا تھی کہ مولا میں مسلم کا سر گود لوں. کیوں؟ کہ مسلم کا چہرہ خاک پہ لگ کے پاش نہ ہو. وجہت مسلم، خوبصورت چہرہ خوبصورت رہے. شہید کا خوبصورت چہرہ
خوبصورتی ماد نہ پڑھے، خوبصورتی مجروح نہ ہو، خوبصورت چہرہ پاش پاش نہ ہو۔ او عزادارو شام فتح ہو گئی۔ میری مخدومہ نے اپنی گفتار کی ذوالفقار سے یزید کو تحقیق کر دیا۔ شام فتح کر کے جب چلنے لگی ہے نا، عزادارو ایک منزل ایسی آئی شہیدوں کے سر آنے لگے۔ روایت کہتی ہے سر سجاد کے ہاتھوں پہ آتے تھے، سجاد پیش کرتا تھا، میری مخدوم عالمیان ثانی زہرہ لیتی بلا تشبیہ بلا مبالغہ، کہاں وہ انوار قدسی کی باقیات، کہاں یہ گنہگار کا امامہ، لیکن نسبت انہی سے ہے نا، اس لیے مثال کے تفصیل کے اختیار کر رہا ہوں۔ سننا، میری مخدومہ آتا نا سر، میری مخدومہ لیتی بوسہ دے کر سینے سے لگاتی، پھر شہید کی وارث کو بلاتی۔ اکبر کا سر آیا نا، میری بیٹی چوم سینے سے لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی اکبر تیرے پیچھے حسین کا سر نہ ہوتا تجھے سینے سے جدا نہ کرتے۔ آواز آئی بہن ام لیلہ اپنے اکبر کا سر لے۔ بی بی لیلہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ بڑھائے، بی بی نے بی بی کے ہاتھ پہ اکبر کا سر رکھا۔ قاسم کا سر آیا، بی بی نے ایسے کیا، چوما سینے سے لگایا، امام فربا کو پیش کیا۔ اصغر کا سر آیا، بی بی نے چوما سینے سے لگایا، ام رباب کو پیش کیا۔ ذرا سنو گے جملہ، حسین کے سر سے پہلے ایک سر ایسا آیا، سجاد جو بڑھا رہا تھا، میری مخدومہ ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، ہاتھ پیچھے کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی سجاد من ہاذا، اور یہ سر کس کا ہے؟ سجاد کا پھوپھی پہچانا نہیں، میرے چچا غازی کا سر اور تیری چادر کے وارث کا سر اور میرے بابا کی کمر کا زور عباس کا سر۔ کہا سجاد میرا عباس ایسا تو نہ تھا نا، کہا پھوپھی اماں جانتی تو ہے نا، اور جب ایک کان سے اور دوسرے کا ہاتھ ہے تو باتیں کرنا، اور شیعہ ہاتھ مارنا سینے پہ، آئے حسین